أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. حمد و ثنا دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے جو سب دا خالق مالک رازق ہے اور جدے قبضہ قدرت اندر تواڈی اور میری سب دی جان ہے. وحدہ لا شریک ہے اپنی ذات اندر، اپنے اختیارات اندر، اپنے حقوق اندر اور اپنے اختیارات اندر اور اپنی صفات اندر. ساری کائنات اس کلے رب دی محتاج ہے اور اللہ پاک کسے دے بھی محتاج نہیں. درود و سلام تاجدار مدینہ، امام الانبیاء، ختم الرسل، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، نبی رحمت للعالمین، تہاڈے اور میرے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات ہے. حضرات، آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک اندر میں اسلام دیاں اونا عظیم ہستیاں دا تذکرہ کرنا چاہنا. انبیاء علیہم السلام تو بعد جو ساری کائنات تو اللہ نے اور ساری کائنات تو افضل نے، اور وہ لوگ ایمان واسطے سیمپل نے. ایمان اللہ پاک دے ہاں مطلوب ہے، لیکن کیسا ایمان؟ ایسا ایمان جیسا ایمان نبی پاک دے صحابیاں دا ہے، ویسا ایمان چاہیے. اللہ پاک نے واضح فرمایا کہ صحابیاں نے جویں اللہ نو منیا ہے اویں اللہ نو منو، جویں نبی نو منیا اویں نبی نو منو. تو حضرات، صحابہ کرام معیار نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی روایت، آئیے حضور دا آقا دا فرمان ہے. آقا نے فرمایا لوگو، فرمایا میری امت دے 73 گروہ ہون گے. فرمایا 73 گروہ علی ثلاث و سبعین فرقہ. فرمایا 73 گروہ ہون گے اور 73 گروہ جو ایک گروہ جنتی ہوئے گا، ایک گروہ حق تے ہوئے گا. فرمایا وہ کون لوگ؟ حضور نے ارشاد فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، اور جنہ دا عقیدہ طریقہ میرے جیسا تے میرے صحابیاں جیسا. تو حضرات، آئیے اعمال دی کسوٹی صحابہ کرام نے نبی پاک نے دین بیان فرمایا، عمل کر کے دکھایا. صحابہ نے نبی پاک دی نقل ماری، گویا کہ اسلام دا پریکٹیکل جو ہے وہ صحابہ نے. اس واسطے جو آدمی صحابہ دے بارے غلط ذہن رکھدا ہے، جو صحابہ دے بارے تانو تشنیع کردا ہے، جو صحابہ دی توہین کردا ہے،
جو صحابہ دے ایمان دی نفی کردا ہے، حضرات آئیے اگر وہ ایمان دی نفی کردا ہے پھر دنیا کے ایمان کس چیز دا نام ہے؟ کیونکہ ایمان کے صحابہ معیار نے، ایمان کے صحابہ سیمپل نے، ایمان کے صحابہ نمونہ نے۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ وَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ اللہ پاک نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فرمایا ایمان اونجدا لیاؤ جویں دا ایمان صحابہ لے آندا ہے۔ تو جے کوئی صحابی مومن نہیں تو پھر ایمان کتھوں لبو گے؟ اور پھر ایمان کتھوں ملے گا؟ فرمایا اللہ پاک نے فرمایا صحابہ جیسا ایمان جویں صحابہ نے اللہ پاک نو منیا ہے اوے تسی منو۔ کسے صحابی نے کسے غیر اللہ نو دادا یا کیا؟ گاج کے بولو، کسے صحابی نے کسے غیر اللہ نو مشکل کشایا کیا؟ کسے صحابی نے کسے غیر اللہ نو عجز روایا کیا؟ اللہ کو اور کسے صحابی نے کسے قبر تے سجدہ کیتا؟ کسے صحابی نے کسے قبر دا وسیلہ پا کے دعا منگی ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ گئی آندے نے مولوی جی میں فلانے دربار دے گیا ہاں، میں فلانی سرکار دے گیا ہاں۔ حضرات اور سرکاراں دی زیارت کرنی چاہیے، دعا انہاں واسطے کرنی چاہیے۔ میرے محترم اے آندا میں اوتے گیا ہاں، میں اوتے جا کے مولوی جی او دے کولوں کوئی نہیں منگیا، میں دعا میں مولوی جی میں سجدہ نہیں کیتا، میں تے آکھیا یا اللہ اس قبر دے والے اس قبر والے دے وسیلے نال میرا بھی سوار دے۔ اور میرے بھائی جان اگر ایک قبراں دے وسیلے اور روضیاں دے وسیلے جائز ہوندے تو صحابہ کول اور ساری کائنات تو اعلیٰ روضہ میرے نبی دا موجود سی۔ کسے صحابی نے روضے دا وسیلہ پایا؟ اب میں قربان جاواں بارش نہیں پہ رہی، گرمی دی شدت ہے، نبی پاک کل صحابہ آئے نے، آقا دنیا تے آیات نے، آئیے سنیے تے آنر اب مسئلہ عقیدے دا واضح ہو جائے اور لڑائی مک جائے، حضرات جھگڑا مک جائے۔ آئیے ذرا سنیے بات، اور نبی پاک دنیا تے موجود نے، صحابہ دعا کر دے رہے، پیغمبر دنیا تو چلے گئے، تب صحابہ نبی پاک کو زندگی چے دعا کروان دے رہے، آقا دنیا تو چلے گئے۔ ایک روایت ثابت کر دے کسے صحابی نے آقا دے روزے دا وسیلہ پا کے دعا منگی ہوئے؟ گل سمجھ لیجئے کہ نہیں؟ ڈرد نہیں گئے؟ ذرا اچھی بولو انشاءاللہ۔ میں پورا ہفتہ بیمار رہا، میں نے بخار نے بڑا ستایا، پر اللہ پاک دا فضل ہے، صحابہ دی عظمت دی خاطر اللہ پاک ایمان مضبوط کر دیندہ ہے اور جاگ دے ہونا انشاءاللہ۔ میں عرض کرنا چاہنا آئی ہے نبی پاک دنیا تے موجود نے، آقا دی خدمت چے عرض کر دے نے صحابہ اٹھائیے سن نبی داؤد، نبی پاک نو عرض کر دے نے اے محبوب جی بارش نہیں پہ رہی، دعا منگ دے ہو۔ آقا فرمان دے نے ممبر اٹھاؤ، باہر کھلی جگہ تے چلیے، ممبر مسجد نبی تا اٹھایا ہے، باہر کھلے میدان چے چلے گئے نے، تے نبی پاک ممبر تے بیٹھ کے دعا منگی ہے، تے آقا کی آندے نے اللہم انکا انت الغنی و نحن الفقراء۔
اللہ بے شک تو غنی ہے، یا اللہ سی تیرے محتاج ہاں، اللہ تو بے پرواہ ہے۔ حضرات آئیے میں عرض کرنا چاہنا، اللہ دا ولی زندہ ہوئے دعا کروانی جائز، اللہ دا ولی دنیا تو ٹر جائے صحابہ نو دیکھ صحابہ کی کر دینے۔ میں قربان جاوان حضرت عمر دا دور خلافت ہے، بارش نہیں پہ رہی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان، قحط دا زمانہ ہے، نبی پاک دے چاچے عباس نو نال لے آئے، اٹھائیے صحیح بخاری ہے، حضرت عمر نبی دے چاچے اور بزرگ آدمی نو چٹے والا والے نو نال لے آئے تے جا کے باہر کھلی جگہ تے کی آندے نے، یا اللہ اگے تیرا نبی حیات سی زندہ سی ہے، دعاواں منگیا کر دے سن، یا اللہ تو بارش پایا کر دے سو، اے میرے رب جی اور پیغمبر دا چاچا چٹے وال لے کے آ گیا ہے، یا اللہ من کے می پا دے۔ تو میرے بھائی جان آئیے وہ صحابہ دا جو طریقہ کار ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اچھی کہو سبحان اللہ۔ آج دوستو اور ایمان صحابہ جیسا میں قربان جاواں، اور صحابہ نے جویں نبی نو منے آئے اوے منیے۔ آمنو کوئی روایت دکھا دے کسے صحابی نے آقا نو عالم الغیب آکھیا ہوئے، منو روایت دکھا دے، اور کسے صحابی نے آقا نو نور من نور اللہ آکھیا ہوئے، منو روایت دکھا دے، اور کسے صحابی نے آقا نو حاضر ناظر آکھیا ہوئے۔ اور دوستو آئیے اور رب اکبر دی قسمیں عقیدہ صحابہ دا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے اونج منو جویں میرے نبی دے صحابیاں منے آئے۔ آئیے میں عرض کرنا چاہنا اور بعد میں کھل کے کہاں گا، حضرات آئیے اور کسے صحابی نے رفع دین چھوڑی، بڑا اہم مرحلہ ہے۔ امام بخاری دی جز رفع دین اٹھائیے، جز رفع دین امام بخاری رحمت اللہ نے کتاب لکھی، اور اس کتاب جے رفع دین دیاں حدیثاں جمع کی دیاں، اور امام بخاری نے ایک بات لکھی ہے، روایت صحابہ کو لے آئی، فرمایا وَلَمْ يَثْبُتْ أَحَدٌ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ، اور کسے ایک صحابی کو بھی رفع دین چھڑنی ثابت ہی نہیں، کسے ایک صحابی بھی رفع دین چھڑی، گل تھوڑی بڑی بنائی ہے انشاءاللہ، کہہ دیو انشاءاللہ۔ کسے صحابی نے رفع دین چھوڑی، بولو گج کے، تے اللہ پاک دے فضل و کرم نال اساں وی چھوڑی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اور دوستو گل کھل کے ہونی چاہیے اور تاکہ اولا نہ رہ جائے۔ کئی مولوی گنجلا مار دیں، حاجی کو روسنا پوے کوئی ناراض نہ ہو جائے، کوئی ضرورت نہیں اور کسی دی پرواہ نہیں، اور رب اکبر دی قسم قیامت نو رب سامنے پیش ہونا ہے، دین وہیو پیش کرنا ہے جو رب دا قرآن پیش کرتا ہے، جو نبی دا فرمان پیش کرتا ہے۔ آقا نے فرمایا آئیے سنیے دھیان نال، اور کسے صحابی نے ہم میرے دوستو اذان تو پہلے مروجہ صلاۃ پڑھی، کسے صحابی نے کل کیتے، اچھی نہیں بولے لگتا چولے چب کے ہوندے، کسے صحابی نے کل کیتے، کسے صحابی نے ستواں دسواں کیتا،
کسے صحابی نے 11ویں 12ویں کی تھی، کسے صحابی نے، اور میں قربان جاواں سنتے آنر 10 محرم نو کوڑا کڈیا، کسے صحابی نے 12 ربیع الاول نو سنڈے کڈے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اور دوستو، اور رب اکبر دی قسم میں ممبر تے بیٹھ کے کہہ رہی ہیں، اعلان کر کے کہہ رہی ہیں، اور جو عقیدہ طریقہ پیغمبر دے صحابیاں دا سی، آج عقیدہ طریقہ وہابیاں دا ہے۔ مبارک ہوئے، کہہ دیو خیر مبارک، سارے کہو، ہاتھ چوک کے کہو، داڑھی دے ہاتھ رکھ کے آکھو، دھیان نہ دھیان نہ ہے جی، کوئی صحابی داڑھی منا، سارے بولے ہیں جی، سونا نبی دا چہرہ 14ویں دے چند وانگوں۔ ساڑھے چاچا جی منشا صاحب تشریف لے آئے تھے، چاچا جی شروع تو بڑے سونے نے، پر داڑھی جدو دی رکھی پوچھو کڈے سونے نے، ہاں جی پھاپ دے بڑے۔ انہیں کیا خطیب پاکستان مولا محمد حسین صاحب شہو پوری صاحب کو رحمت اللہ، مولوی صاحب کہنے لگے منشا داڑھی رکھ لے، آندھے نے میں کیا علامہ صاحب دی داڑھی چھوٹی نہیں، آندھے نے تینوں علامہ لاہوروں لب گیا، تیرے کول محمد حسین شہو پوری بیٹھا ہے، تو میرے یہاں نہیں دیندہ۔ میں عرض کرنا چاہنا آئیے، سونا نبی دا چہرہ 14ویں دے چند وانگوں، کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگوں۔ گوڑے چھڑ دیو چھڑ دیو چھڑ دیو، گوڑے چھڑ کے گوڑے بیٹھو ذرا ہاتھ چوکے کہ اللہ اکبر۔ سونا نبی دا چہرہ 14ویں دے چند وانگوں، کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند وانگوں، موسی مٹھاس والا حسن دی پیاس والا، آسیاں دی آس والا، شربت سی کھنڈ وانگوں، نگ تلوار سونا، رخسار گلنار سونا، موتیے دی طاقت کی ہے چمکے جو دند وانگوں، صاف بلوری سینہ، صاف بلوری سینہ، جس وچ نہ غصہ کینا، طاقتاں والے ڈولے رستم یزوند وانگوں، لباں کٹائیاں ہویاں نال ملائیاں ہویاں، لمی تے بھاری داڑھی داتے پابند وانگوں۔ کیا بھی انشاءاللہ عزم کر دے ہو نا سنت پیغمبر دی چہرے تے سجانی ہے، اور بول دے نہیں جے، اور وہابیاں دا منڈا تے بغیر سنت تو سجدہ ہی نہیں، لوگی صاف ہوندے نے، اور تو وہابی ہے تے داڑھی نہیں ہو رکھی۔ حضرات آئیے، اور جو عقیدہ طریقہ صحابیاں دا، رب اکبر دی قسم، اور طریقہ عقیدہ وہابیاں دا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ تانوں چوکدا تے میں بڑا پیاں پر تانوں سمجھانا بھی تے پینا ہے، کیوں بھائی؟ اور جنہاں نے جھنڈے لانے ہیں انہاں نوں سمجھانا بھی تے پینا، بھی غلطی نہ کرے آج، اور صحابہ دے نقشے قدم تے چلو۔ میں عرض کرنا چاہنا صحابہ 100/100 پاس نے، بولو صحابہ پاس نے، بولو صحابہ، وہ اس واسطے صحابہ نمونہ نے کہ صحابہ پاس نے، امتحان عرشاں والے لے آئے، بولو امتحان کنے لے آئے؟ اِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اللہ پاک نے فرمایا جڑے میرے نبی دے تابعدار، جڑے میرے نبی دے،
یغضون اصواتہم، اپنی باتاں نبی دی بات دے مقابلے چ پست کر لیندے نے، اڑی چھڑ دے۔ یغضون اصواتہم، اپنی آوازاں پیغمبر دی آواز دے مقابلے چ فرمایا نیویں کر لیندے نے، نبی دی من لیندے نے۔ اللہ پاک نے فرمایا یغضون اصواتہم۔ تسی کہو گے یہ قرآن دی آیت عام ہے، میں ماننا عام ہے، ہون بھی جڑا انج کرے گا رب تے راضی ہے، پر سوال پیدا ہوتا ہے قرآن کدوں نازل ہویا ہے؟ جس دور چ صحابی سن، بولو جس دور چ معلوم ہے اول مصداق صحابی نے۔ ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ فرمایا جڑے اپنی آوازاں نیویاں کر لیندے نے، آوازاں پس کر لیندے نے پیغمبر دی آواز دے مقابلے چ، نبی دا احترام کر دے نے۔ اللہ پاک نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ، امتحان یمتحن امتحانا۔ آئیے میں عرض کرنا چاہنا ایک بات گرامر دی میں واضح کی تھی، اولئک الذین امتحن اللہ۔ امتحانہ امتحان جو ہے، اللہ پاک نے فرمایا میں انہاں دا امتحان لے لیا ہے۔ بولو امتحان۔ استاد اپنے شاگرداں نوں پڑھاندا ہے تے پھر اپنے استاد نوں بلاندا ہے میرے شاگرداں دا امتحان لو۔ بولو میرے شاگرداں دا۔ اللہ پاک دے شاگرد نبی پاک نے، نبی دے شاگرد صحابہ نے۔ کیوں بھائی؟ صحابہ کی جماعت حزب اللہ، صحابہ کی جماعت، صحابہ کا مدرسہ بیت اللہ، صحابہ کا سلیبس کتاب اللہ، صحابہ کا استاد محمد الرسول اللہ، صحابہ کا ممتحن خود اللہ، نتیجہ رضی اللہ۔ جو نہ مانے لعنت اللہ، جو نہ مانے، جو مانے رحمت اللہ۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ جنہ صحابہ دی توہین کی تھی دند کھٹے ہو گئے نے، باویں پریس سے، اخباراں چے، ٹی وی چے، چینلاں چے یہ تصویراں خبراں نہیں آ رہیاں، پر سوشل میڈیا تے دیکھ لو اور کراچی دیاں سڑکاں بند ہو گئیاں صحابہ دی عظمت دی خاطر، اور سن لو پشاور دیاں سڑکاں بند ہو گئیاں صحابہ دی عظمت دی خاطر، اور پرسوں اسلام آباد دیاں سڑکاں بلاک ہو گئیاں صحابہ دی عظمت دی خاطر، اور پورا ملک صحابہ دی عظمت دی خاطر اٹھ چکیا ہے۔ تانوں میدان جی آنا پیا دے آؤ گے، اور شہوری تے بہتے تگڑے نے اللہ نے۔ ہاں جی، اور میرے محترم صحابہ دا ایمان، صحابہ دا ایمان معیار ہے۔ جڑا صحابہ دے ایمان نو نہیں مندا خود بے ایمان ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ فرمایا انہاں دا امتحان لے آئے، یا اللہ کی نتیجہ؟ اللہ کیسا امتحان لے آئے؟
جو نا دنیا امتحان لیندی ہے تحریری طور تے، کوئی زبانی طور تے، رب امتحان لیندا دلاں دے، او آندا میں دلاں دے امتحان۔ صلح حدیبیہ چے نبی پاک بیعت رضوان چے 1400 کولوں بیعت لئی ہے، بولو 1400 کو موت تے بیعت کرو، بڑھ چڑھ کے بیعت کی تھی 1400 صحابہ نے کی تھی، بولو 1400، اور 1400 صحابہ نے بیعت کی تھی۔ میں قربان جاواں آئیے رب کی آندہ ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ پاک نے فرمایا میں انہاں مومناں تے راضی ہو گیا، اور جنہاں میرے نبی دے ہاتھ تے درخت دے تھلے ہاتھ تے ہاتھ رکھیا، میرے پیغمبر دی بیعت کی تھی، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، میں انہاں دے دلاں تے چاہتی پائی، انہاں دے دل سچے۔ معلوم ہویا ضمیر خالص ہوئے تے گل تاں ہی بڑھنی، بولو ضمیر خالص ہوئے تے گل، اور دل وسطی یا مالک مولا دی، اونچی کہو سبحان اللہ، دل وسطی یا مالک مولا دی، اینو سمجھی نہ قبر شاہ دولادی، رکھیا سے اسے اللہ اولادی، سب تیریاں دل تو ٹا دے تو، سائیں وعدت ناد وجہ دے تو، دل قدسیاں دے تڑپا دے تو۔ اللہ پاک نے فرمایا میں دل ویکھے اور صحابہ دے دل، اللہ فرماندے نے اولئک الذی نمتان اللہ قلوبہم للتقوی، رب کہندا میں دل ویکھے اور دل صحابہ دے سچے ویکھے، میں دل ویکھے دل صحابہ دے سچے ویکھے، میں دل ویکھے دل صحابہ دے خالص ویکھے، میں دل ویکھے صحابہ دے انہاں چے تقوی ہی پایا، لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ فرمایا انہاں واسطے معافیاں نے، انہاں واسطے فرمایا رزق کریم اور بڑیاں عزت دیاں، فرمایا انہاں واسطے قیامت نو روزیاں نے۔ میں عرض کرنا چاہنا اور کون سے آبا اور جنہ دا امتحان نبی اللہ لوے، اور جنہ دا تزکیہ اللہ جاری کرے، اور جنہ دے بارے رب کہندا والسابقون الاولون، جنہ کلمہ ادوں پڑھیا ہے جدو کلمہ پڑھنا مشکل سی، بولو جدو کلمہ پڑھنا کلمے تو مارا پیندیاں سن۔ حضرات مکے دیاں گلیاں چے بلال دے گلے چے رسی پا کے تے کھچیا جا رہا سی، تے سینے تے پتھر رکھے سن وزنی، بلال ایک اللہ دے نعرے مارنے چھڑ دے، پر بلال نو اس مار وچ مزہ ہوندا سی۔ تاں دے اللہ پاک نے فرمایا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات
تحت الانوار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ پاک نے فرمایا جنہ کلمہ پہلوں پڑھے آئے میں انہاں تے راضی وہ میرے تے راضی، میں انہاں تے راضی وہ میرے تے راضی۔ حضرات میں اگے بھی بات عرض کر چکے ہیں، اللہ دا راضی ہونا اور ہے، مخلوق دا راضی ہونا اور ہے، فرق ہے۔ دلائل نال اے بات کتب عقیدہ چے علماء عقیدہ ابن تیمیہ جیسے لوگوں نے لکھی ہے۔ فرق ہے، اللہ دی رضا اور ہے، مخلوق دی رضا اور ہے۔ میں عرض کرنا چاہنا استاد جی راضی ہون ناراض بھی ہو جاندے نے، باپ راضی ہوئے بولو ناراض بھی ہوندے نے نا، مولوی صاحب راضی ہون تے ناراض بھی ہو جاندے نے۔ مولوی دا ناراض ہونا وٹ دے پیا چندہ نہ دیو تو مولوی ناراض ہو جائے گا، کیا ہوئے گل سیدھی تانوں رب نے دیتا دیندے کیوں نہیں ہے؟ مولوی صاحب راضی ہون ناراض بھی ہو جاندے نے، والدہ محترمہ راضی ہوئے ناراض بھی ہو جاندی ہے، اور چودھری صاحب راضی ہون ناراض بھی ہو جاندے نے۔ پر میں قربان جاواں جدوں رب کہہ دے میں راضی، جدوں اللہ کہہ دے میں راضی پھر اللہ ناراض نہیں ہوندا۔ بخاری شریف جی آؤں قیامت دے دن اللہ پاک فرمان گے میں راضی تواڈے تے جنتیو، میری رضا دا اصول فلن اسقط بعدہ ابدا، میں اس تو بعد کبھی بھی ناراض نہیں ہوں۔ معلوم ہوا اللہ پاک دی رضا کوئی چھوٹی جی گل نہیں، تے گل ایک خاص پتے دی، اور گل ایک خاص پتے دی ساری کائنات دے ایمان والیاں اللہ پاک نے جنت وچ کہنا میں تواڈے تے راضی، میں تواڈے تے ذرا میرے نال مل کے بات کرے میں تواڈے تے ساری کائنات دے مومناں نو جنتیاں نو اللہ پاک نے جنت وچ کہنا ہے آخری نعمت جے میں تواڈے تے راضی جے، اور پر میں قربان جاواں میرے پیغمبر دے صحابہ دی عظمت دیکھ، اور رب نے اوتھے ساریاں نو جنت وچ کہنا ہے، صحابہ نو 1400 سال پہلو ہی کہہ چھڑیا ہے۔ 1400 سال کیا بھئی اوجدے بڑھن نو دل نہیں کر رہا جنہ تے رب راضی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ پاک نے فرمایا میں انہاں تے راضی یہ میرے تے راضی۔ میں عرض کرنا چاہنا آئیے اللہ پاک دی رضا معمولی نہیں، صحابہ رب تے راضی مارا کھا کے بھی راضی، بھوکا کٹ کے بھی راضی، کیوں بھائی دن اوکھے ویکھ کے بھی۔ کدی بلال نے شکوا کیتا سی؟ بولو، انہوں مار پیندی سی اللہ دی خاطر، انہوں او دے وچی لذت نصیب ہوندی سی، وہ خوش ہوندا سی کہ منوں رب دی خاطر مار پہ رہی ہے۔ کہندا امیہ تینوں مول لے آیا میں، بیٹھے نکمے نو اناج کھوایا میں، اج ہو گیا مومن تو پتا اے پایا میں۔ حضرت بلال اگوں آہو جی پکار دا، نام محمد والا کال جے ٹھار دا۔ بلال نے پھر حق دا نعرہ ماریا ہی، اور پوجا پوجا بہت ساری عمر گوا دیتی، رب تو بیگانے ہو کے عمر لگا دیتی، شکر خدا دا اج دولت وعدت دی پا لئی، میں پڑھ لیا دلوں سچی سرکار کلمہ احمد سرکار دا،
جو میں عرض کرنا چاہنا صحابہ دی عظمت ویکھ اور بلال نے کیا ہے تے سمسام نے محبت دا کلم چلایا نا تے پتہ کی جاندا اور بس کر سمسام چھڈ لمی کہانیاں بس کر سمسام چھڈ لمی کہانیاں وانگ بلال کس نے جان کہانیاں وانگ بلال کس نے جان کہانیاں وانگ صدیق کس نے دولت لٹانیاں ساڈا نہیں ایمان اکھاں نو ٹھار دا نام محمد والا اللہ پاک پیار نصیب کرے تے ایسا کرے میں عرض کرنا چاہنا آئیے اللہ پاک نے فرمایا ہے اے نبی دے یار کون نے اور جنہاں دے تذکرے پہلیاں کتاباں چے بھی موجود کوئی چھوٹی جی بات نہیں نبی پاک دے تذکرے تے ہیں نہیں ہیں آقا دے تذکرے تے پہلیاں کتاباں چے موجود نے تورات انجیل چے موجود نبی دے یاراں دے تذکرے بھی موجود صحیح روایت نبی پاک نے عیسائیاں حضرت عمر نے اپنے دور خلافت چے عیسائیاں دے ایک راہب نو آواز ماری حضرت عمر نے پوچھا صحیح روایت فرمایا کیا میرا تذکرہ تورات انجیل چے ہے انہوں نے کیا عمر بخدا تورات انجیل چے تیرا تذکرہ موجود ہے فرمایا کی تذکرہ ہے انہوں نے کیا تذکرہ یہ ہے کہ دوسرا خلیفہ آئے گا لوہے دا کڑا ہوئے گا لوہے دا کڑا ہوئے گا فرمایا آئیے فرمایا اس تو بعد تیجا خلیفہ آئے گا وہ دی سلطنت بڑی وسیع ہوئے گی اور وہ دی دور حکومت چے لوکاں چے غربت ختم ہو جائے گی چوتھا خلیفہ آئے گا کڑے نو زنگ لگ جائے گا فتنے پہ جان گے حضرت علی دے دور والاشارہ میں عرض کرنا چاہنا صحابہ دے تذکرے پہلیاں کتاباں چے میں سنا دیا قرآن وچوں کیوں بھی انشاءاللہ سنو گے نا اللہ پاک نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل اللہ پاک نے فرمایا جڑے میرے نبی دے نال دے آپس سے بڑے رحم دل کافران تے بڑے سخت نے اللہ پاک نے فرمایا تراہم رکعان سجدا رب اپنے پیغمبر نے خوش کر رہے فرمایا سونیاں ویکھیں گا اپنے نال دیاں نو بہتے بہتے رکوع کردیاں ویکھیں گا بہتے سجدے کردیاں ویکھیں گا یار گل قابل غور نہیں صحابہ دی کیسی عظمت ہے خدا دی قسم اور یارو اور میرے بزرگوں دوستو اور صحابہ دی کیسی عظمت ہے اور جنہ دے رکوعاں تے سجدیاں دی گواہی اللہ دے رہا ہے فرمایا سونیا ویکھیں گا
بہتے بہتے رکوع کردیاں ویکھیں گا، بہتے بہتے سجدے کردیاں ویکھیں گا۔ میرے محبوب تیرے پڑھائے ہوئے کامیاب ویکھیں گا۔ جدو استاد شاگرداں نو کامیاب ویندا تے استاد خوش ہوندا ہے، کیوں بھی ਉਹਦੀ خوشی دی باپ اپنی اولاد نو کامیاب ویکھے تے بڑا خوش ہوندا ہے، استاد شاگرداں نو کامیاب ویکھے تے ਉਹਦੀ خوشی دی انتہا نہیں رہندی۔ اور رب نے صاف آکھیا محبوبہ دیکھے گا تے نبی پاک نے ویکھ لیا۔ نبی پاک نے گل بڑے دھیان نہ سنیا جائے، نبی پاک نے میں گل سناواں تانوں پتہ ہے تسی بھلے پئے ہو، تانوں میں گل سنانا۔ نبی پاک نے ویکھیا، رکوع کردیاں ویکھیا، سجدے کردیاں ویکھیا، سونا نبی ہسدا پیا سی۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ کیوں جی نبی ہسے تے تیرے دل نو خوشی نہیں دی، تو کہہ سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر نے مسکراہٹ دکھائی ہے، اٹھائیے صحیح بخاری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سہارا لے کے چل دے آ رہے ہیں، آخری نبی دے زندگی دے آخری ایام نے تے بخار دی شدت ہے تے نبی پاک سہارا لے کے تے چل دے چلان دے مسجد نبوی دی کھڑکی کھولی ہے، اپنے حجرے دی کھڑکی کھول کے مسجد نبوی چے صحابہ نو نماز پڑھ دیاں ویکھیا، رکوع سجدے کر دیاں ویکھیا، ابو بکر نو جماعت کرا دیاں ویکھیا، اوے علی نو پیچھے پڑھ دیاں ویکھیا۔ میں قربان جاواں آج سنتے آنل اور نبی پاک نے ویکھیا تے انس نے محبت دا کیمرہ ماریا۔ انس کی آندے نے میں ویندا پیا سا، آقا دیکھ رہے سن تے مسکرا رہے سن تے آقا ہنس رہے سن، کان وجہو ورقۃ مصحف، وہ انج لگدا سی جویں قرآن دے ورقے کھلے ہوندے نے۔ رسول اللہ صحابہ وال ویکھ کے خوش ہوئے۔ رب نے ایویں نہیں آکھیا، اللہ دیاں باتاں غلط نہیں ہو سکدیاں۔ اللہ پاک نے فرمایا تراہم، کی فرمایا؟ را یرا تراہم رکعا سجدا۔ اللہ پاک توفیق دے دے، اللہ پاک توفیق۔ ایک رات ساری گزر گئی، میں ایک حدیث دے تشریح لب دیا پڑھ دیا، اللہ جاندا ہے وہ حدیث پتہ کی نبی پاک نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھاں دی۔ آج جڑے بندے کالو کال نماز پڑھ دے آندے نماز تو جان چھوٹے تے نسیے باہر، کیوں جی؟ نماز پڑھ دے تے دماغ تے پنڈا بجیاں نے دنیا دیاں تے جلدی یہ جان چھوٹے تے نکلی ہے۔ یہ مولوی حدیث پاک چی آندا نبی پاک فجر دی نماز پڑھاندے سن تے پتہ کنیاں آیتاں پڑھدے سن، 60 تو لے کے 100 تک، کنیاں گھٹ تو گھٹ 60 تے ود تو ود 100، اینیاں سہ جاؤ گے؟ اللہ دی قسمیں۔ اور جمعے والے دن نبی پاک سورہ دہر پڑھ دے، سورہ سجدہ پڑھ دے، ایتھے میں ویکھیا تبلیغ کرنے والے آ فجر دی نماز ویلے اور سورہ دہر تے سورہ سجدہ پڑھی جا رہی ہے تو نماز دے وچوں 4 جنے باہر نکل گئے۔ انہوں نے بڑا عبادت دا شوق ہے جی، وہ نماز دے وچے ہی نماز چھڑ دیتی، نماز جو باہر۔ میں عرض کرنا چاہنا آئیے آقا فرماندے نے قرۃ عینی فی الصلاۃ، یا اللہ سانو سب نو یہ دولت دے دے۔ اصل نماز دا مزہ وہی ہے جیڑی نماز نبی پاک دسی ہے، جیڑی نماز نبی پاک دسی ہے۔
قرۃ عینی فی الصلاۃ، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری اکھاں دی ٹھنڈک نماز وچ۔ ہائے معلوم ہویا میں نماز تو باہر ہونا تے مینوں وہ ٹھنڈ نہیں پیندی، جدوں میں فرمایا نماز دے وچ ہونا تے میری اکھاں نوں ٹھنڈ پی جاندی۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ آئیے اگر قرۃ عینی فی الصلاۃ کرنا ہے نا تے پھر میرے دوستا تینوں تے مینوں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ میں پہلوں اپنا نام لینا، سانوں اپنی اصلاح کرنی پے گی۔ اذان سن کے فوری رب دے گھر وال آنا پے گا۔ ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا ہے آئے مسجد نبوی چے حجرہ مبارکہ جو بار تے صحابہ دی جماعت بیٹھی ہے، میں قربان جاواں اور دوروں نیڑیوں مبتاں نہ لاؤن والے ہو تے قرآن و سنت سنن والے ہو۔ آقا نے کی فرمایا این بلال، بلال کتھے گیا ہے؟ بلال کتھے گیا ہے؟ بلال آئے، فرمایا رہنا یا بلال، بلال اذان کہہ کے میرے دل نو ٹھنڈ پا دے، اذان کہہ کے میرے دل نو ٹھنڈ پا دے۔ معلوم ہوتا نبی پاک اذان تو پہلے مسیتے آ گئے، اذان تو پہلے مسجد میں آ گئے۔ کئی دفعہ میں مسجد بول بہنا کئی نے لے کہڑے پرانے لفظ بولدا بابے نوں سمجھ جاؤندی نا، انہاں دا بھی خیال کرنا ہے، پرانے بابے بھی ہوندے وچ۔ مسجد وچ پہلوں آ گئے حضور اذان تو پہلے، تے جے کتے اذان ہوندیاں نبی پاک کر ہوندے تے عائشہ کہندیاں نے آقا انج نکلدے جویں سانوں جاندے بوجھدے ہی نہیں۔ جدوں انج دی پڑھاں گے نا، تیاری کر کے پڑھاں گے نا، جدوں نماز سمجھ کے پڑھاں گے نا، جدوں نماز دے معنی سمجھ کے پڑھاں گے تے میرے دوستا پھر اکھاں دی ٹھنڈک بنے گی۔ پھر بولو اکھاں دی ٹھنڈک، پھر اکھاں دی ٹھنڈک بنے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا گل رہ نہ جائے، فرمایا تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ فرمایا سجدے کر کر کے پیشانیاں روشن۔ اللہ پاک نے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل، فرمایا اے تذکرے صحابہ دے رکوعاں دے سجدیاں دے تورات وچ بھی موجود نے، انجیل وچ بھی موجود کہ صحابہ دیاں پیشانیاں سجدیاں نہ روشن ہون گیاں۔ صحابہ سجدے کرنے والے، جبین نیاز رب کے جھکان والے، تجلا چہرے آندے فغسلو دا، اچھی کہو سبحان اللہ، تجلا چہرے آندے فغسلو دا تجلوہ نور سیماہم فی وجودا اجالا لا الہ الا ہو دا شولہ ورکاؤ تے وسجدو دا زبان تے ذکر شیریں فقرہ دا وظیفہ فذکرو تے وشکرو دا حتیٰ وچ فیض بریا، حتیٰ وچ فیض بریا، حتیٰ تنفقو دا جسم وچ زور بریا جاہدو دا اکھاں وچ نیر جاری، اکھاں وچ نیر جاری، صدقے اکھاں وچ نیر جاری، فل یبکو دی جودا بھروسہ صرف ایک ذات لا تکنا تو دا۔ اللہ پاک صحابہ جیسا بنا دے، اور انشاءاللہ جو صحابہ جیسا بنے گا جنتی بنے گا۔
رب دے وعدے نے رب کہندا جڑا والذین اتبعوہم بے احسان جنہیں احسان اچھے طریقے نہ صحابہ دی پیروی کی تھی رب کہندا میں اوتے بھی راضی ہوں وہ بھی جنت دا حقدار ہے اللہ کے دعا ہے جو بیان کیتا اللہ قبول و منظور فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین